السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کل بھی جو ہے وہ کہ مرض کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کچھ ڈسکس کی، اور ہم آج بھی جو ہے اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ذہنی خیالات اور جذبات اور اسی طریقے سے ذہنی رجحانات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل غصے کی بات کی، اگر غصہ آتا ہے تو میرا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح غم فکر میں ہمارا رنگ پھک ہو جاتا ہے، تو ہمارے بدن کے تمام حصے اپنا کام صحیح وقت پر باقاعدگی سے اور توازن کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ کوئی حصہ دوسرے حصے کے کام میں دخل انداز نہیں ہوتا بلکہ معاونت کرتا ہے، جیسے کہ معدہ خوراک کو ہضم کرنا، آنتوں کی معاونت کرتا ہے، جگر اس کی معاونت کرتا ہے، بڑی آنت اس کی معاونت کرتی ہے، اور اسی طریقہ سے کا آنا جو ہے یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، اسی طرح سے سانس کا آنا جو ہے اور دل کا دھڑکنا ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں۔ اسی طریقہ سے نیند کی حالت میں جو ہے کام میں دخل نہیں ہوتا، یعنی کہ جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، ہم سانس لیتے رہتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہماری خوراک ہضم ہوتی رہتی ہے، تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو اسی طریقے سے بے ہوشی کی حالت میں بھی جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، نیچرل پروسیس کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے ہمارے جسم کو چلاتا ہے، ہمارے بیسیکلی طور پر ہمارا تمام جسم جو ہے وہ ہمارے ذہن کے تابع ہے۔ تو اس طریقے سے جو انسانی جسم کی سلطنت کا فرمانروا ہے وہی جسم مختلف اعضاء کے مختلف کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ ہم نے جو دل کا دھڑکنا ہے بیسیکلی طور پر یا سانس کا آنا جو ہے یہ ہمارے ذہن کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے ویگس نرو کو جو ہے وہ جانا ہے کہ ویگس نرو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ ان تمام افعال کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے ان کی جو ہے وہ نگہداشت کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک نیچرل مشین جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے اس کے مطابق ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے گوشے گوشے روئے روئے یعنی کہ ہیلتھ سیل کے اندر جو ہے وہ پیغامات اور خبریں پہنچتی ہیں، جن کے مطابق وہ مناسب احکامات جو ہے وہ صادر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی خبر سینسری نرو لے کے دماغ کی طرف جاتا ہے، اور دماغ جو ہے اس کے مقابلے میں موٹر نرو کے ہمیں جو ہے وہ حکم صادر فرماتا ہے۔ ہمارا ذہن نہ صرف مختلف اعضاء کو ہلنے جلنے کے احکامات جاری کرتا ہے بلکہ اشاروں پر ہم بات چیت بھی کرتے ہیں۔ مطلب میں جو بات کر رہا ہوں اصل میں ذہن کی قوت کی وجہ سے اپنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے ذہن میں جو ہے پہلے میں نے ان کو پڑھا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ باتیں میں نے اپنے ذہن میں ان کو کور کیا، شعور میں لایا ہوں، لاشعور کے اندر جو ہے وہ محفوظ کی ہے، اور تحت شعور جو ہے اس کے اندر وہ مکمل طور پہ محفوظ ہو چکی ہے۔ اور اس طریقے سے تمام باتیں جو ہے جو مطلب میں بات کر رہا ہوں ہلنے جلنے کے، میرے ہاتھ جو ہل رہے ہیں، جو میری زبان ہل رہی ہے، بیسیکلی طور پر میرے جو ہے وہ دماغ کے اندر سے یعنی کہ ذہن کے اندر سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چھونے، دیکھنے، سننے، سردی گرمی، درد کی تکلیف اور نیکی اور بدی کا احساس ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے وہ ہماری سوچ سمجھ پرکھ اور فیصلہ کرنے کی جتنی بھی قوت ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خیالات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے ہمارے جذبات اور خیالات کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ بیماریاں اور اسی طریقے سے تندرستی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ تندرستی کا اصل منبع جو ہے وہ اور بیماری کا اصل منبع ہم نے جو ہے وہ ذہن کو قرار دیا ہے، کیونکہ ذہن جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے جسم کے اوپر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔
اسی کنٹرول کو جو وہ کنٹرول رکھتا ہے، اسی کنٹرول کو ہم جو ہے وہ مختلف چیزوں سے وہ جان بھی چکے ہیں اور مختلف مثالوں سے ہم جو ہے وہ بیان بھی کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اور بلڈ شوگر ہے اور اسی طریقے سے دیگر بیماریاں جو ہے وہ بھی ہماری ذہنی طور پہ جو ہے ہمیں خیالات کی وجہ سے، اور میں بہت سی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ذہن کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت سے امراض جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب بھی میں کسی انٹرویو پہ جاتا ہوں تو اس وقت مجھے جو ہے وہ پیشاب کی کیفیت بار بار ہونی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ مجھے کوئی شوگر نہیں ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کبھی بھی ایسا جو ہے وہ میں کبھی اتنی دفعہ چیک کروا چکا ہوں، تو مجھے پولی یوریا کا جو ہے پرابلم ہو جاتا ہے انٹرویو کے، کیونکہ مجھے ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ انٹرویو کے اوپر جو ہے مجھ سے سوالات کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے میں بار بار جو ہے وہ یورینیشن کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں۔ یعنی کہ میری سوچ کے اندر جو ہے یہ غم اور فکر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرے جسم کے اندر اریٹیشن پیدا ہوتی ہے اور میں بار بار جو ہے وہ پولی یوریا کا یعنی کہ بار بار جو ہے وہ پیشاب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہوں۔ اسی طریقہ سے بہت سے ایسے جو ہے وہ غم اور تفکرات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ میں نے ایک پیشنٹ میرے پاس عورت آتی تھی، اس کی سانس اس کے جو ہے وہ جولی کے اندر اس نے دم دیے، مطلب اس کی فوت جو ہے اس کی موت جو ہے اس کی جولی کے اندر جو ہے وہ واقع ہے، تو اس کو وہ چیز جو ہے کبھی بھی نہیں بھولتی۔ تو تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے اسی غم اور فکر کی وجہ سے اس کو بھوک ختم ہو گئی اور اس کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ میری سانس مری ہے، بالکل میں بھی اسی طریقہ سے جو ہے وہ مر جاؤں گی اور مجھے جو ہے یہ موت واقعہ ہو جائے گی۔ تو اس طریقہ سے وہ اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھوک ختم ہو گئی۔ جب اس کی بھوک ختم ہو گئی تو اس کو ایک خوف اور غم جو ہے وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ میں نے اب بچنا نہیں ہے۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے اسی طریقہ سے ڈیتھ ہو گئی جیسے کہ اس کی سانس کی ہوئی تھی۔ اسی طریقہ سے میں نے بہت سے ایسے کیسز جو ہے وہ اپنی پریکٹس میں دیکھے ہیں جس میں جو ہے وہ جس کے خیالات متوازن نہیں رہتے، جذبات میں معتدل نہیں ہوتے، اور اسی طریقہ سے ان کا توازن جو ہے جسم کا بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میں نے غصہ کے اندر بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو غصہ میں آ جاتے ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے خوف کی وجہ سے بھی جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طریقہ سے بعض اوقات جو ہے ہمارے جسم کی رطوبات اس قدر بڑھ جاتی ہے غصہ یا خوف اور تفکرات کی وجہ سے کہ ہمارے جسم کا تمام نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہمیں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اعصابی بخار بھی ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقہ سے جنون اور فالج اور اسی طریقہ سے دیگر امراض بھی میں نے جو ہے وہ غم کی حالت میں دیکھے ہیں۔ اور غم کی حالت میں مریض جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر لیتا ہے، خاص طور پہ جو ہے ایسے پریشانیاں تفکرات جو ہے جو اس کی سوچ میں آتے جو کہ سراب ہوتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے واقعی حقیقت بات ہے یا نہیں، تو وہ اپنے تفکرات اور کی وجہ سے خود کو اپنے جو ہے وہ مریض تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے یہ بھی مرض ہے، یہ بھی مرض ہے، یہ بھی مرض ہے۔ اس طریقہ سے بعض اوقات جو ہمارے اشتہارات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس مرض کا جو ہے وہ شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ ہماری ادویات کے اشتہارات اور اسی طریقہ سے دیگر اشتہارات جب پڑھ کے تو وہ اس طریقہ سے نفسیاتی طور پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے ہم جو ہے وہ نفسیاتی اسباب یعنی کہ دوسرے اسباب سے جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب تک جو ہے کسی مریض کے اندر جو ہے وہ ہم نفسیاتی اسباب کو نہیں ڈھونڈتے، بہت سے پیشنٹ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ اصل میں جو ہے وہ
बेसिकली तौर पर उनके अंदर जो है वो दिमागी तफक्कुरात और दिमागी सोच उनकी जो है वो मुख्तलिफ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब जो है वो नहीं कर सकते। जब तक हम उनके दिमागी सोच को बेहतर नहीं करते या स्वभाव को दूर नहीं करते, तो उस वक्त तक जो है उनके अमराज, जो जिस्मानी अमराज, नफ्सियाती अमराज के साथ बेसिकली तौर पर जिस्मानी अमराज की बड़ी अटैचमेंट है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से लाजम मलजूम है, यानी कि नफ्सियाती स्वभाव दूसरे स्वभाव से मिलकर जो है वो बहुत ज्यादा अमराज का बायस जो है वो बनते हैं। जैसे कि एक बच्चा दूध नहीं पीता, फर्ज किया, उसको दूध से बू आती है, उसको दूध दूध का मजा नहीं आता, तो हम अगर उसको रूह कोड़ा या इस तरह की जो है वो कोई मजेदार चीज उसके अंदर जो है, जिसके अंदर जो है वो खुशबू वगैरह हो, जब उसको हम डाल के दे देते हैं तो वो बच्चा जो है दूध पीना शुरू कर देता है। बेसिकली तौर पर क्या हुआ कि हमने उसका जायका चेंज किया, उसकी रूह को जो है वो तसल्ली दी, रूह कोड़ा जो है वो बेसिकली तौर पर मजेदार, और उसकी खुशबू को हमने चेंज किया, जो कि दूध में जो है वो बदबू चेंज जो है वो महसूस कर रहा था। तो जिसकी वजह से जब हमने रूह कोड़ा उसके अंदर डाला, और इसी तरह कोई भी जायका जो आप डाल दें, तो उसकी वजह से उसको जो है, जो दूध से नफरत है, तो उसकी दूध से मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरीका से हम जब चेंज ऑफ माइंड करते हैं, किसी भी चीज का जो है वो टेस्ट का चेंज करते हैं, तो उसके अंदर जो, इसका मतलब कि हमने उसकी नफ्सियात को समझ के उसकी नफ्सियात के मुताबिक उसका जो है वो इलाज कर दिया। तो इसी तरीका से इंसान के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है तब्दीलियां सोच की वजह से आती है। सोच जो है, सोच की वजह से इंसान को भूख लगती है। इंसान जो है वो खाना बाद इंसान जो है जब उसको भूख लगती है, यानी कि हमारा वेगस नर्व काम करता है, मैदा के अंदर नेचुरल तेजाब पैदा होता है और हमें जो है वो भूख महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें जो है भूख महसूस होती है तो हम उसका जो है वो क्या हल करते हैं कि हम जो है वो चाय पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या कि बिस्कुट के चंद टुकड़े खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो साइकिल तो HCl बना रहा है। ये नेचुरल साइकिल क्या कर रहा है जी, HCl बना रहा है। वो सेल जो अपने काम कर रहे हैं, हमारे जो है वो जिस्म के अंदर जो है HCl पैदा हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि कोक और इस तरह पेप्सी और इस तरीके से 7 अप वगैरह जो है वो पी ली। उसमें क्या है, बेसिकली तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ जो है हमारे तेजाब के साथ मिलकर उसने एक अजीब किस्म का कंपाउंड जो है बनाने शुरू कर दिए है, यानी कि फ्री रेडिकल हमारे जिस्म के अंदर बनने शुरू हुए। और नए जो है वो जब फ्री रेडिकल बनने शुरू हुए तो हमारा जो है सारा भूख का निजाम जो है वो खत्म हो गया। इसी तरीके से भूख का निजाम जब खत्म हुआ कि भूख हमने जो है वो मिटा दी, खत्म कर ली, जब हमें लगी थी नेचुरली तौर पे, उसके बाद हमने क्या किया जी कि जब हमें जब भूख अब खत्म हो गई है, तो हम अब सारा दिल के थके हारे जब घर में जो है वो रात को गए हैं, तो हमने जब खूब पेट भरकर जो है वो खाना खा लिया और उसके बाद सो गए। तो जब हम इस तरह के जो है सो गए, उसमें हम जब खाना खा रहे हैं तो उसको जो खाने को चबा नहीं रहे बल्कि निगल रहे हैं। हालांकि 32 अल्लाह ने दान दिए, तो 32 दवा जो खाने को चबाना चाहिए। तो जब हम इसको निगल रहे हैं और साथ ही क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या कि टीवी देख रहे हैं, या कि मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं और साथ खाना खा रहे हैं। हालांकि खाना के मुकम्मल तवज्जो के साथ खाना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली तौर पर खाना हजम नहीं होगा। तो जब खाना हजम नहीं होगा तो हमारे जो है ये पेट के जो है वो एक नए मसाइल जो है, मैदा के एक नए मसाइल जो है पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरीके से जब हम दूध और इस तरीके से खाना खा के सो जाएंगे तो हमारा मैदा जो है वो वाकई डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें जो है ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे और अजीब किस्म के जो है गैसेस वगैरह जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, और पूरा पेट का निजाम जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो है वो एक तो केमिकल मिला पानी बहुत ज्यादा है। 90% जो है बदबूदार पानी हमारे अंदर जो हमारे घरों में आ रहा है। फिल्टर हम कहते हैं जी हमने तो फिल्टर किया हुआ पानी पिया है। फिल्टर से जरासीम नहीं मरते, फिल्टर से सिर्फ जो है वो
ایک جالی کے اندر سے صفائی ہوتی ہے اور جتنے بھی کیمیکل ہمارے فیصل آباد کے اندر موجود ہے، میرا خیال ہے جتنی فیکٹری ہے ان کا سب کا پانی جو ہے وہ ہمارے زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے، جس میں بہت زیادہ کیمیکل شامل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہو رہا ہے جی، بہت زیادہ جو ہے وہ امراض پیدا ہو رہے ہیں، جس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہے۔ وہ کیسے عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ایک بچے کے بعد ماشاءاللہ دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، چوتھا بچہ، پانچواں بچہ جو ہے آ گیا، اس بچے نے پہلے بچے کی جگہ لے لی۔ تو اس طریقہ سے جو مراد پہلے بچے کو حاصل تھی وہ ڈیوائیڈ ہوگی، 2 بچوں میں، 3 بچوں میں، 4 بچوں میں، اور اسی طریقہ سے جب ڈیوائیڈ ہوگی تو بچہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر محبت کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے، والدین کی محبت کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ غربت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ اس غربت کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ تفکرات اور پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ گرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اطمینان قلب اور جو ہے وہ فراغت چین جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ آرام و سکون سے کھانا نہیں کھاتا، بلکہ کیا کرتا ہے جی، کھانا کھاتا نہیں بلکہ نگلتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، بلکہ جلدی جلدی جو ہے میں یہ کام ختم کر لوں، ناشتہ بھی جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے جو ہے وہ کروں، دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، اور اس میں جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ حصہ لینا جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سی ایسی چیزیں جس میں جو ہے وہ آرام و سکون کے ساتھ جو اس کو ملتی ہے ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سوء ہضم، یعنی کہ حسن ہضم کا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ نہ ہونا ایک بہت بڑی مرض ہے۔ جب سوء ہضم شروع ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا جی، اس کو جو ہے السر اور نسور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پیپٹک السر کے بعد جو ہے وہ کینسر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر دے گا۔ ہماری بہت سی میڈیسن ایسی ہیں جو کہ تضابی صورت رکھتی ہے، جن کو جو ہے وقتی طور پہ جو ہے ہم دور کرنے کے لیے، مطلب گیس کو دور کرنے کے لیے انوفروسالٹ اور اس طریقے سے بہت سی ایسی ادویات جو ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے پیپسی اور کوک کا استعمال جو ہے، یعنی کولڈ ڈرنک کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کھانے کے بعد چائے پینے کا جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ رواج ہے، کہ ہم اس سے جو ہے وہ کھانا ہضم کرنے کا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری صرف عقل اور سوچ ہے، حالانکہ جو ہے نیچرلی طور پہ کھانا جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، کہ ہم جو ہے وہ اس کو سیر اور ورزش کی وجہ سے جو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق بیٹھ کے تسلی سے اپنے کھانے کو کھائیں۔ تو جب ہم کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں بیسیکلی طور پر، تو اصل میں ہمارے اوپر 2 سفنکٹر ہوتے ہیں، نیچے 3 سفنکٹر ہوتے ہیں، میرے معدے کا اسوفیگس کا سفنکٹر ہے، اور نیچے جو ہے وہ جب معدہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو سفنکٹر ہے وہ بند ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے، تو ہمارا خوراک جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ آگے نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ پرابلم جو ہے وہ فرم معدہ کی شکایت جو ہے، فرم معدہ کی سوزش ورم اور اس طریقے سے اس قسم کی شکایات جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا حل کیا ہے بیسیکلی طور پر، کہ ہمیں جو ہے اپنے جسم، اپنے ذہن سے جو ہے وہ عدم اطمینانی اور اسی طریقے سے خوف اور تفکر کو جو ہے وہ ختم کر کے آپ نے کھانے کو جب بھی شروع کرنا چاہیے تو ہمیں تسلی سے جو ہے وہ کھانا کھانا چاہیے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھانا ہضم بھی ہوگا، اور جب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ نظام رکھا ہوا کہ 32 دانت رکھے ہوئے ہیں، اور ایک نوالے کو جب ہم 32 دفعہ چبائیں گے تو اس کے اندر لعاب دہن پورا حل ہوگا۔ لعاب دہن کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے مائلیز وغیرہ جتنے بھی انزائم ہے بیسیکلی طور پر اس کا ہاضمہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے، تو جب ہم جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ کھانے کو نگل لیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ لعاب دہن مکمل طور پہ جو ہے وہ نہیں داخل ہوگا، تو بیسیکلی طور پر ہم وہاں سے جو ہے غذا کو جو ہے نگلتے ہوئے آگے معدے کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیں گے کہ معدے کے اندر جا کے جو ہے یہ خوراک جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ تضابیت کا باعث جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے ہمارے بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ میں صرف آج تھوڑا سا معدے کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ بھی جو ہے وہ مریضوں کو بہتر کر کے جو ہے وہ ہم معدے کے امراضوں
को जो है दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीका से हम बैठते हैं, मतलब झुक के बैठते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो है फॉर्मिमेंदा का स्फिंक्टर जो है ये बंद हो जाता है। हमारी जो है वो खास तौर पे हम क्लास में जाके और किसी भी मतलब दफ्तर में जाके जो है झुक के बैठते हैं, ये फिल्टर बंद हो जाता है, हमारी खुराक एक तरफ जो है वो मेदा की तरफ रह जाती है और ड्यूडिनम की तरफ जो है वो खुराक जो है वो आगे नहीं जाती, जिसकी वजह से अगर 2 दिन भूसा पड़ा रहे, मैं तो मरीजों को यही कहता हूँ कि 2 दिन भूसा अगर पड़ा रहे तो उसमें से कितनी बू आएगी। तो अगर आप खुराक जो है मेदा के अंदर जो है 2-4 घंटे जो है वो पड़ी रहे तो वो क्या होगा, असल में जो है वो पॉइजन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके अंदर से बदबू और इस तरीके से दिग्गज जो है तफन शुरू हो जाएगा। तो जब सीधे होकर बैठेंगे तो उसमें जो है फिल्टर खुला रहेगा, फमे मेदा का जब मुंह जो है वो खुला रहेगा तो उसमें जो है वो पेप्टिक अल्सर और इस तरह से फमे मेदा का अल्सर जो है पैदा नहीं होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हम सीधे होकर बैठने की कोशिश करें तो अपने आप को जो है वो जब सीधे होकर बैठेंगे, खड़ा होकर खाना नहीं खाएंगे, जमीन पे दुजानू होकर सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना खाएंगे तो हमारा जो है वो खाना हजम होगा। इसी तरीके से सेहत जब वो मुतफन खाना जो है वो आगे जाएगा और हालतों के अंदर जो पैदा होगा तो इसमें जो है वो मजीद तफन पैदा होकर जो है हमारी गुजा नहीं बनेगा बल्कि जो है वो हमारे लिए वबा बनेगा। तो वबा क्या है, बेसिकली तौर पर उसमें डायसेंट्री हो जाएगी, हमें डिहाइड जो है डायसेंट्री दस्त आने शुरू हो जाएंगे या कै आनी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से जो है वो हमें फूड पॉइजनिंग के जो है चांसेस जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से बाद लोग जो है वो सेहत के मुतल्लिक बहुत ज्यादा जो है फिक्रमंद होते हैं, यानी कि वो छोटी छोटी बात सैर भी करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो है वो सेहत की जो है वो हमेशा जो फिक्र लगी रहती है, यानी कि सेहतमंद जिंदगी का राज जो है वो जानने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो उसमें जो है वो अपनी सेहत को जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। ज्यादा तवज्जो देने से ख्यालात और तफक्रात जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वो अच्छी चीज को भी खाने से जो है वो बड़ा परख परख के और सोच सोच के खाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी चीजों को भी जो है वो खाना जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो पसंद नहीं करते और इसी तरीके से वो अपना टाइम टेबल जो है वो अजीब तरीके से बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो ख्याल के मुताबिक जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली तौर पर वो अपनी सेहत को जो है वो खराब कर रहे होते हैं। उसमें जो है वो बेतुका जो है वो सैर करना, इसी तरीके से जो है जब जरूरत रहा उस वक्त जो है वो खेल की मैदान के अंदर चले जाना, तो इस और इस तरीके से जो है वो दीगर जो है वो अपनी सेहत के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल करना और इसी जो कि खाने को हजम करने में उनकी जो है वो हेल्प करती है, खास तौर पे चूरन वगैरह और इस तरीके से जिगर ऐसी अद्वियात जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और ओवर डोजेज जो है वो अपनी मर्जी से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी सेहत जो है बजाय फायदे के अपना नुकसान जो है वो कर लेते हैं। तो सेहतमंद जिंदगी का राज असल में जो है वो किसी भी अच्छे वालिद से मशवरा करके और उसके असूल के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक जो है चलने में है। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की हदूद क्या है, यानी कि ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां दोनों जो है वो आपस में मिलती जुलती है। अगर कोई बंदा ज़हनी तौर पर बीमार होगा, बार बार हाथ धोएगा या इस तरीके से जो है वो बार बार जो है वो अपनी सेहत के मुतल्लिक जो है वो परेशान रहेगा, तो जिसकी वजह से उसकी सेहत जो है वो मजीद जो है वो खराब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों की हदूद जो है ये है कि ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जो है वो एक दूसरे के साथ जो है लाज़िम मंजूब है, यानी कि सबसे पहले जो है वो मर्ज की तशखीस के साथ साथ जो है वो हमें मरीज पर भी निगाह रखनी चाहिए। यानी कि मरीज पर क्या निगाह रखनी चाहिए कि वो जहनी तौर पर कहीं नफ्सियाती तौर पर जो है वो बीमार तो नहीं, बेसिकली तौर पर उसके जज्बातों ख्यालात का जो है वो हमें इलाज करते वक्त इसका जो है वो ख्याल रखना चाहिए, जिसमें जो है जरासीम जो है वो एच पलोरी तो चलो जी मौजूद है, हमने कह दिया कि एच पलोरी इसके अंदर मौजूद है जी, ये एक बैक्टीरिया है जो इसके अंदर मौजूद है। तो लेकिन उसमें जो है वो नफ्सियाती तौर पे जब हमने उसको बता दिया, डरा दिया,
اور اس میں جو ہے خوف پیدا کر دے کہ ایچ پلوری تو جی بہت مشکل اور یہ ختم نہیں ہونے والا جو ہے وہ جراثیم ہے، اور اس میں جو بیکٹیریا جو ہے وہ کبھی جو ہے آپ کو تندرستی نہیں دیں گے. تو اس طرح سے مریض کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اپنی صحت کو جو ہے وہ مزید جب پریشانی اور تفکرات بڑھ جاتے ہیں کسی بھی غم فکر کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے جو ہے، جب اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیسیکلی طور پر کہ مریض جو ہے بجائے صحت مند ہونے کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو کر جو ہے وہ نفسیاتی مریض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہنی مریض اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جسمانی مریض بننے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اس طرح ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے پاس مریض آئے تو اس کا جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ سبب کو نوٹ کرتے ہوئے، خاص طور پہ ذہنی اسباب کو نوٹ کرتے ہوئے، جب ہم ذہنی اسباب کو نوٹ کریں گے تو اس میں ہمیں جو ہے بہت زیادہ جذبات اور خیالات اور اس طرح سے مریض کا ہم جو ہے وہ علاج کریں گے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ مرض کا علاج کریں. یعنی کہ ہمیں جو ہے اگر فرض کیا کہ کسی مریض کو جو ہے معدہ میں ابھی ہم نے اتنی زیادہ جو ہے وہ اور میں نے اپنا جو ہے پولی یوریا کا مسئلہ اور اس طریقے سے کہ بہت زیادہ جو ایسے جسمانی امراض جو ہے وہ ذہنی کیفیت، ذہنی تفکرات، ذہنی سوچ اور ذہنی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ہم ذہنی کسی بھی مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے تو ہمیں جو ہے اسپیشلی طور پہ اس کے جو ہے وہ جذبات، خیالات اور اس کے احساسات اور اس کے بعد جو ہے اس کے تمام جو ہے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کا جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس کے تفکرات کو بہتر کریں اور اس کے جو ہے وہ پریشانی کو دور کرتے ہوئے اور اصل سبب کو جانتے ہوئے. یعنی کہ بعض اوقات جو ہے وہ خوف اور غم کی وجہ سے اختلاج قلب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے وہ مریض کو جو ہے وہ جب غم فکر کے اندر ہوتا ہے تو اس کو بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی طور پر اس کے غم فکر میں جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو ایسا علاج تجویز کرنا چاہیے جس کو جو ہے وہ ذہنی امراض کو ہم اس کے ختم کرتے ہوئے اس کے جسمانی امراض کا بھی علاج کر سکیں. تو ہمارا جو ہے یہ کہ مرض کیسے پیدا ہوتی ہے، بہت سے ذہنی خیالات اور تفکرات اور غم فکر، غصہ اور اس طریقے سے دیگر چیزوں کی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ جو ہے وہ امراض کا جو ہے سبب بنتے ہیں. اور اگر ہم جو ہے وہ مریض کو علاج کریں، مرض کا علاج کے ساتھ ساتھ اس کے ذہنی خیالات کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں اور ذہنی تفکرات کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں تو جس کی وجہ سے مریض جو ہے متوازن خوراک کھانے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ غذائیت کے اعتبار سے متوازن خوراک اور اسی طریقے سے دیگر زندگی کے جتنے بھی وظائف ہے وہ مکمل طور پر اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ذہنی طور پر بھی متوازن رہنا چاہیے، جذبات کو تحریک دینے والی چیزوں کو کم جو ہے وہ اور احساسات کو بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے یہ سب سے بہترین چیز جو ہے تندرست رہنے کے لیے جو ہے وہ متوازن غذا، متوازن جذبات کے ساتھ جو ہے وہ معتدل زندگی کو بسر کرنا ہے. اور یہ سارا جو ہے یہ تقوی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور تقوی کیا ہے بیسیکلی طور پر تقوی میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ متوازن ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ پہ جب چھوڑ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کی طرف ہمارے جو، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے تمام نظام جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے اندر جو بھی دخل اور جو بھی خلل آتا ہے وہ ہماری جو ہے درستہ کوتاہیوں اور جو ہے درستہ طور پہ ہمیں جو اس کے اندر ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارا معدہ جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمیں جتنی بھی بیماریاں آ رہی ہے یہ ہماری درستہ خرابیوں کی وجہ سے اور ہماری جو ہے وہ عدم اطمینان اور احساس تحفظ کی محرومی کی وجہ سے یہ تمام امراض جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ پہ جب بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں جو اطمینان مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ حافظ و ناصر ہے، اور ہمیں جو ہے وہ بہترین قسم کی جو ہے جب مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بیماریوں سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جذبات، اپنے ذہن کو جو ہے متوازن طور پہ رکھتے ہوئے، اسلامی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے، سادہ غذا کھاتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر متوازن جذبات اور خیالات کے ساتھ اپنی بہترین زندگی کو بسر کریں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ذہنی، جسمانی اور روحانی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایک والد جب بھی جو ہے وہ کسی مرض کا علاج کرے تو وہ اس کے جو جذبات، احساسات اور اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ رہن سہن اور اس کے جو ہے مزید اس کو جانتے ہوئے اس مریض کا جو ہے وہ مکمل علاج کرتے ہوئے اس مرض کا ازالہ کرے۔ بہت شکریہ۔